صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شب قدر کی ساعتوں سے جو استفادہ کرنے کا موقع دیا ہے، ایک چانس عطا کیا ہے تاکہ انسان بہترین طریقے سے حقیقی معنوں میں اپنے خدائے مطلق کا حقیقی بندہ اور متقی اور پرہیزگار انسان بن سکے. لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ. پہلی بات تو یہ کہ انسان ایک تو حالت روزہ سے ہے، اور جب انسان حالت روزہ سے ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی یہ کہ حالت روزہ سے ہے، دوسری یہ کہ اگر انسان حالت روزہ میں شب قدر کو پالے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں چونکہ روزے دار ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی عنایتیں پانے کے لیے، اللہ کی محبتیں پانے کے لیے، اگر وہ دن میں بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے اور رات کی تاریکی میں جو لمحات میں اگر وہ شب قدر کو پالے، تو اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش بختی، اس سے بڑی کامیابی اور کامیابی اس بندے کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ شب قدر میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ شب قدر میں ہم نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ یہ شب قدر کیا ہے. پھر خدا کیا کہہ رہا ہے سورہ قدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہترین شب ہے یہ شب قدر کہ جو خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہ اگر انسان چند لمحات میں اپنے اگر خدا کو یاد کر لے، استغفار و مناجات کر لے، تو پھر وہ خدا کا محبوب بن جائے گا. پھر خدا کیا فرما رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں ملائکہ اور روح القدس خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی کہ شب قدر میں خدا کے نزدیک یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور شب قدر میں روح القدس اور ملائکہ خدا کا حکم لے کر تمام امور کو نازل ہوتے ہیں. یعنی کہ کس کے مقدر میں کیا تحریر کرنا ہے، کس کے نصیب میں کیا چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں شب قدر کے لمحات میں تعین کی جاتی ہیں، معین کی جاتی ہیں. اگر اولاد بھی ملنی ہے تو شب قدر میں ملنی ہے، اگر رزق بھی ملنا ہے تو شب قدر میں ملنا ہے، اگر بخشش ہونی ہے تو شب قدر میں ہونی ہے، اگر عنایتیں ہونی ہے تب بھی شب قدر میں ہونی ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تعریف ہے ان لوگوں کے لیے، مرحبا ہے ان لوگوں کے لیے، مرحبا احسنت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شب قدر میں رکوع اور سجود کرتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے مناجاتیں کرتے ہیں. اور پھر کیا فرما رہے ہیں مولا کہ تعریف ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شب قدر میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. یعنی مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ پورے سال معافی مانگنا اور ہے، اور شب قدر کے لمحات میں اپنی بخشش طلب کرنا اور ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے جو آنکھیں گریا کنا ہو جاتی ہیں شب قدر میں، پھر وہ آنکھیں خدا کو بہت محبوب ہو جایا کرتی ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں پس جو شخص بھی ایسا کرتا ہے، یعنی خدائے مطلق کے لیے
نماز و استغفار کرتا ہے اور رو رو کے طلب بخشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ پھر وہ انسان کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ ایسے بندے کی تمام مرادوں کو پورا کرتا ہے جو شب قدر میں جاگ کر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا، کیا فرما رہے ہیں کہ شب قدر گناہوں کی بخشش کی رات ہے، یعنی اگر کوئی انسان کتنا بڑا بھی خطا کار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا ہی معصیت گناہ کیوں نہ ہو جائے، پوری زندگی بھی اگر اس نے گناہوں کو انجام دیا ہو، اگر اس نے شب قدر کی ساعتوں کو پا لیا تو پھر وہ اللہ کا قرب بھی پا لے گا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ بہت توجہ کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اکبر، کیا کہنے رسول خدا کے، کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا روزہ بہت توجہ کے ساتھ رکھتا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص بھی شب قدر میں، یعنی جو راتیں اللہ کے نزدیک ہزار مہینوں سے افضل ہیں، ان راتوں میں جاگ کر اللہ کے لیے عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان شب قدر میں اپنا سب کچھ اپنے خدا کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے وجود کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر مکمل یقین رکھ کے یہ دعائیں کرتا ہے کہ جو بھی خدا میرے حق میں لکھے گا وہ یقیناً بہتر ہوگا، جو چیزیں اللہ مجھے عنایتیں کرے گا وہ چیزیں میرے لیے بہتر ہوں گی۔ اور اگر کوئی انسان شب قدر کی ساعتوں کو پا لیتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کی شب قدر کی راتوں کو پا لیتا ہے اور راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرتا ہے، پوری راتیں گزار دیتا ہے اللہ کی عبادتوں میں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے خدا کا قرب پانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، تو خدا اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، یعنی خدا اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، اس کی زندگی میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں جاگ کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے تو پھر خدا اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے دشمنوں سے، اس کے شر کو، یعنی دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور جب انسان، سب سے زیادہ انسان کب ڈرتا ہے؟ جب اسے موت آتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے نا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ خاص نیکیاں نہیں ہیں، تو اسے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی تو مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، نہ میرے نامہ اعمال میں کچھ خاص نیکیاں ہیں۔ خدا فرماتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کے خاطر پوری نمازیں پڑھتا ہے، شب قدر میں جا کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، تو موت کی تکلیف کو خدا آرام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان موت کا خوف لے کے زندگی گزارتا ہے کہ مجھے موت آئے گی تو مجھے کتنا خوف محسوس ہوگا، مجھے ڈر محسوس ہوگا کہ موت کے بعد میرا کوئی سہارا نہ ہوگا، میرا کوئی ساتھی نہ ہوگا، تو مولا فرماتے ہیں، امام محمد باقر کا ارشاد ہے کہ انسان جب شب قدر کی راتوں کو پا لیتا ہے اور خدا کی محبت کی خاطر نمازیں پڑھتا ہے تو خدا موت کی تکلیف آرام میں بدل دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ منکر نکیر جو دو فرشتے جو سوالات اور جوابات کے لیے آتے ہیں، ان کے عذاب سے وہ امان پا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے اس شخص کے لیے کہ جو شب قدر کی ساعتوں کو پا لیتا ہے اور اللہ کی عبادتیں کرتا ہے اور اپنے خدا کا قرب پانے کے لیے پوری رات جاگ کر اللہ کے لیے گریہ کناں ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کیا کہنے اس بندہ خدا کے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی ہر ساعتوں سے بہترین طریقے سے استفادہ کر رہا ہے، دوسرے یہ کہ شب قدر کے لمحات سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ بندہ جو پوری رات کثرت کے ساتھ عبادت خدا کر رہا ہے اور اپنے رب کا قرب پانے کے لیے حد درجہ کوشش کر رہا ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو عالم یہ ہوگا کہ اس کا چہرہ نور
نور کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ منور ہوگا، اور پھر جب اس کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے تو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو نے اپنے خدا کا قرب پا لیا۔ خدائے مطلق کے بارگاہ میں یہی دعا ہے، پروردگارا ان شب قدر کے لمحات میں، چونکہ شب قدر کی راتیں ہیں، خدایا شب قدر کے لمحات میں ہمیں ایسی توفیق عنایت فرما کہ ان شب قدر میں، ان شبوں میں ہم تیرا قرب بھی پالیں، تیری محبت بھی پالیں، تیری مودت، تیری معرفت بھی پالیں۔ پروردگارا اس طریقے سے ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما کہ حقیقی معنوں میں ہم تیرے حقیقی بندے کہلانے کے قابل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل